السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ اللہ قرآن میں ایک جگہ مریم کو ہارون کی بہن کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیٹی کہہ رہا ہے۔ تو عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں ہوئی ہے مریم، اور جو ہارون کی بہن مریم ہے تو ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے ساتھ تھے، تو کیا موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں کافی فرق نہیں ہے؟ اللہ کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ کو کب بھیجا اور عیسیٰ کو کب بھیجا، اور یہ ماں ایک طرف بہن ہو رہی ہے اور ایک طرف ماں ہو رہی ہے؟ عجیب سی بات ہے۔ تو یہ کیسا تضاد ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے۔ تو میں مکمل تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، میں چاہوں گا کہ صرف 2 آیت سے آپ کو بات کو سمجھا دیا جائے، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، 2 جگہ سے لے لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے سورہ مریم اور آیت نمبر اس کی آپ لے لیں 27-28۔ اچھا، اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر آپ کو اپنی فہم سے سمجھا دوں گا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کو روایتی ملاؤں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے تضادات اٹھتے ہیں اور ایسے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھا ہے۔ اگر یہ شرک نہیں کرتے، روایات میں نہیں جاتے، تو قطعی یہ بات کرتے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے 19 کی 27 اور 28 دیکھ لیجئے، یہاں جو ان کا ترجمہ موجود ہے۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لائی، وہ بولے اے مریم تو لائی ہے غضب کی شے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ہی تھی بدکار۔ تو میں نے 2 آیت اس لیے لیا تاکہ بات سمجھ آئے کہ بات مریم کی ہی چل رہی ہے اور آگے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس روایتی ترجمے سے سیدھی سی بات ہے، یہاں پر سیدھا سیدھا یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم جو ہے وہ ہارون کی بہن ہے، اور ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے، تو یقینی سی بات ہے کہ موسیٰ کی بہن تو موسیٰ کے دور ہو گیا۔ اب حقیقت میں دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، بس اس نے دیا اس کتاب کے ذریعے اس کی قوم کو اس کا بوجھ اٹھانا۔ کہ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مریم دراصل کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، مریم رحم سے نکلا ہے، اور رحم کہا جاتا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کو، نہیں جو بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچا ہے، تو مریم اس سے نکلا ہے۔ یہاں وہ پوری جماعت کی ہی بات چل رہی ہے، لہٰذا یہاں پر جو کہا جا رہا ہے فاتت بھی، وہ جماعت اٹھا کر لائی، یہ کہ عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، کہ اس کتاب کے ذریعے اس کی قوم کو اس کا بوجھ اٹھانا دیا، اس نے دیا اس کتاب کے ذریعے اس کی قوم کو اس کا بوجھ اٹھانا۔ قالوا یا مریم، تو انہوں نے کہا کہ اے بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، اے بلا تخصیص بہاؤ دینے والے، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو کچھ ایسے چیز دے رہا ہے جو گھڑا ہوا ہے، یقیناً تو وہ شے دے رہی ہے جو افترا کیا، گھڑا ہوا ہے، فری کہتے ہیں اس کو، گھڑے ہوئے کو، تو بری یا غضب کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، جو انہوں نے کہا دے اخی کہا جاتا ہے ہم مقصد کو، تو اے ہم مقصدیت والی معاون بوجھ اٹھانے والی جماعت، ہارون کہا جاتا ہے معاون بوجھ اٹھانے والے کو، ہارون یہاں نام نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ تو اے معاون بوجھ اٹھانے والی بامقصد جماعت، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں ہے تیرے بڑے معاملات کے برے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیرے ماخذ والے بغاوت کرنے والے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کسی شخصیت کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جماعت کی بات چلی اور کس طرح سے کیسے معاشرہ بنایا جاتا ہے اس کی بات ہے۔ اب یقینی سی بات ہے 2 آیت سے پوری بات تو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کم از کم یہاں آپ کو یہ ہارون کی بہن والا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں کا رواں ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ بس اس جماعت نے اس کتاب کے ذریعے دیا اس کی قوم کو اس کا بوجھ اٹھانا۔ انہوں نے کہا ہے بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، یقیناً تو ایک گھڑی ہوئی شے دے رہی ہے۔ تو اے بامقصد معاون بوجھ اٹھانے والی جماعت، تیرے بڑے معاملات کے برے نہیں ہیں اور نہ تیرے ماخذ والے بغاوت کرنے والے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ جہاں عمران کی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو ایک ہی آیت سے واضح کرنا چاہوں گا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 لے لیجئے۔ اب یہاں جو حافظ نذر احمد والا ترجمہ پہلے اس کو سن لیجئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھی۔ تو اس ترجمے سے سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر سیدھا سیدھا عمران کی بیٹی مریم کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے شرمگاہ کی حفاظت بھی کروا رہے ہیں اور اس میں روح بھی پھونک رہے ہیں، اور پھر تصدیق کر رہے ہیں رب کی بات کی۔ اب شرمگاہ میں روح پھونکنے سے کلمات کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر ذرا سی بھی عقل رکھتے ہوں تو آدمی خود سوچے گا کہ یہ کیسی بے ربط گفتگو اللہ کر رہا ہے، کیا اللہ اتنی بے ربط گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے؟ اور پھر
نہ صرف کلمات کی تصدیق کرے بلکہ اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہے۔ تو روح کا پھونکنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وہ مریم ابنتا عمران، اور بلا امتیاز بہاؤ دینے والی کی بنیاد عمرانیات ہے، عمرانیات کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والے، بلا امتیاز بہاؤ دینے والے عمرانی معاشرہ کہلاتا ہے۔ جب آدمی معاشرہ کوئی بناتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے تاکہ معاشرہ اچھی طریقے سے چل سکے، معاشرت کے نظام کو عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عمرانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ التی احسنت، وہ جس نے، یعنی وہ جماعت جس نے حصار میں رکھا، حفاظت میں رکھا، خوب حفاظت میں رکھا، فرجہا اپنے نقائص کو، فنفخنا فیہ من روحنا، بس ہم نے ایندھن دیا اس میں اپنے احکامات سے، وصدقت بکلمات ربہا، یعنی سچا کر دکھایا اپنے رب کی کلمات کو، وکتبہ، اس کی پابندیوں کے ذریعے، وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار اختیار کرنے والوں میں سے جماعت تھی، یعنی وہ جماعت جو فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے تھی۔ یہاں بھی کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، کسی عمران کی بیٹی مریم کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر عمران کی بیٹی آپ مریم لیں گے تو تاریخ میں جانا پڑے گا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو عمران کی بیٹی مریم ہے یہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور عیسیٰ اور موسیٰ کے دور میں طویل فاصلہ ہے، اس کو یکجا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنی بے ربط گفتگو اور اتنا بے تعلق جوڑ اس طرح سے اللہ کہہ ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں رہتی ہے۔ تو ہوشیار رہیں آپ لوگ اللہ کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے۔ میں ایک بار اس کا بھی رحمت ترجمہ کر دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح سے کارآمد ہے۔ تو عمرانیات کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والی وہ جماعت جس نے اپنے آپ کو حصار میں رکھا اپنے نقائص سے، بس ہم نے اس میں اپنے احکامات سے ایندھن دیا، یعنی اس نے اپنے رب کے کلمات کو سچا کر دکھایا اس کی پابندیوں کے ذریعے، اور وہ مکمل فرما بردار اختیار کرنے والی جماعت سے تھی۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ کس طرح کارآمد ہے، کیونکہ قرآن تا قیامت تک کے لیے، ایسا تو نہیں کہ کسی مخصوص دور کے لیے تھا اور کسی مخصوص شخص کی بات ہے۔ یہ کتاب ہدایت لوگوں کے لیے، اللہ نے اس کو ہدی للناس کہا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہاں جو سورہ مریم میں جو بات کیا گیا ہے کہ ایسی جماعت ہے جو اس کتاب کے ذریعے اپنی قوم کو بوجھ اٹھانے کا طریقہ کار بتا رہی ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کی فرض کر لے کوئی جماعت ایسی کھڑی ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے تحت اس کے نظام کو بنا لے، اس کا آئین بنا دے، 73 کا آئین کو چھوڑ دے اور اللہ کے نظام کو لے کر آئے اور اس کو بتائے کہ اس کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے، تو وہ جو ایسی جماعت ہوگی وہ یقینی سی بات ہے کہ بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میرا ماننے والا ہے، میری جماعت کا ہے اس لیے اس کو دیا جائے، اور میری جماعت کا نہیں تو اسے بدنام کیا جائے یا اسے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، ماننے والا ہو جاتا ہے، وہ بلا امتیاز سب کو دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب رعایا ہے۔ لوگوں کے لیے اللہ جو ہے وہ لوگوں کا ہے، کسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے، کسی خطے کا نہیں ہے، کسی مخصوص کالے یا گورے رنگ کا نہیں ہے، نہ لسانیت کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہے، بلکہ اللہ تو تمام انسانوں کا یکساں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کی ماننے والی جماعت ہوتی ہے وہ بلا امتیاز دیتی ہے، اور وہ اس کا بوجھ اٹھاتی ہے بغیر کسی تفریق کے۔ تو پھر وہاں پر یہ جماعت کری کہ یہ تو ایک عجیب گھڑی ہوئی شے دے رہا ہے۔ یہاں بھی اگر آج بات یہ کی جائے کہ بھئی یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے کہ وزیر اعظم صرف مسلمان ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے جو سب کا فائدہ چاہے، تمام انسان کا فائدہ چاہے اس میں وہ گورا ہو یا کالا ہو، سندھی ہو یا پٹھان ہو یا پنجابی ہو، یا پھر وہ غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، یعنی نہ کسی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بلا تفریق کے، بلا امتیاز کے بہاؤ دینے والا ہوگا، تو اس کو یہ پھر لوگ کہہ رہے کہ یہ بڑی عجیب شے تم گھڑ کر لے آئے، یعنی یہ کیا کچھ لے آئے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے معاون بوجھ اٹھانے والے بامقصد جماعت، تمہارے بڑے جو ایسے معاملات کے برے نہیں تھے، اب ایسے لوگ جو معاملہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو کہ یہ تفریق برقرار رہے اور ایک حاکم بن جائے اور دوسرے کو محکوم بنا لے، ظالم اور مظلوم کا سلسلہ جاری رہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے تو ایسے معاملات کے برے نہیں تھے، یعنی تم نے کون سا برا معاملہ شروع کر دیا، اور نہ تمہارے ماخذ والے جو تھے وہ بغاوت کر رہے تھے، وہ تو اسی نظام میں چل رہے تھے، اسی آئین کے تحت وہ خوش تھے۔ ٹھیک ہے، چہرہ بدلتا رہا، لیکن اس سے قطعاً کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک آپ چہرے کے بجائے نظام کو نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ کا نظام آئے گا تو اس میں امن اور سلامتی ہوگی اور بلا امتیاز ہر ایک کو دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسے ہی تفریق میں بٹے رہیں گے اور اس کا نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں جو کہا گیا ہے تو وہاں بھی بات یہی کہ عمرانیات کی بنیاد پر جو بلا امتیاز بہاؤ دینے والے ہو جائے، تو ایسی جماعت جو ہے وہ اپنے نقائص کی حفاظت کرتی ہے، یعنی جو غلطیاں ہیں
جو اس میں سوراخ ہو گئے تھے، یہ فرج کوئی شرمگاہ نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی بتایا کہ یہ نقائص کے لیے کہا جاتا ہے، سوراخ کے لیے نہیں، وہ جو آپ کے کردار کا سوراخ ہے، تو وہ جماعت اپنے اس نقائص کی حفاظت کرتی ہے، اسے حصار میں لیتی ہے، اور اس میں پھر ایندھن کس سے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے، اس لیے ہم نے ایندھن دیا اس میں اپنے احکامات سے۔ جب اس ایندھن سے لیتے، یعنی جب اللہ کے احکامات سے ایندھن لیتے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی کلمات کو سچا کر دکھاتی ہے وہ جماعت، اور کس کے ذریعے؟ اس کی پابندیوں کے ذریعے، کہ جو رب کا یہ حکم ہے ہم اسی کی پابندی اختیار کریں گے، جو رب کا حکم نہیں ہے اس کی پابندی اختیار نہیں کریں گے۔ نہیں، اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے تو اقرأ الصلاۃ نہیں بنائیں گے، اقیم الصلاۃ ہی کریں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جماعت جو مکمل فرما بردار اختیار کریں گے، اللہ نے جتنا دیا اتنا ہی کرنا ہے، اس میں اضافہ بھی نہیں کرنا ہے، اس میں کمی بھی نہیں کرنی، نہیں نہ کمی کرنی نہ زیادتی کرنی، نہ اضافہ کرنا نہ اس میں کچھ گھٹانا ہے۔ تو جب وہ جماعت وہ نتائج دے گی جو اللہ بتا رہا ہے، تو عمرانیات کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والی جو جماعت ہوگی، وہ اپنے نقائص کو حصار میں رکھے گی، اس کی حفاظت کرے گی، اور اللہ کے احکامات سے جب اس میں ایندھن لے گی تو وہ اپنے رب کی کلمات کو سچا بھی کر دکھائے گی اس کی پابندیوں کے ذریعے، اور وہی مکمل فرما بردار اختیار کرنے والی جماعت سے ہوگی۔ آج بھی اگر یہ عمل کر لیا جائے تو آج بھی اسی طرح سے وہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج بھی مریم بنت عمران، یعنی عمران کی بیٹی مریم آج بھی بن سکتی ہے، تو یہ عہدہ ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کریں گے تو وہ نتائج ملیں گے، اور نہیں کریں گے تو ایسے ہی بد امنی، خوف، حزن کا معاشرہ برقرار رہے گا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔